أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. تو سورہ مبارک انفال کی 8 آیتوں کی تفسیر مکمل ہو چکی. آج 9ویں 10ویں اور 11ویں ان 3 آیتوں کی و 12ویں 4 آیتوں کی 5-6 آیتوں کی 5-6 آیتیں دی گئی ہیں. ان آیتوں کی تلاوت کریں گے اور پھر ان آیتوں کا ترجمہ. ٹھیک، اس کے بعد تفسیر آگے آئے گی، تفسیر پڑھا جائے گا. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اذ یا ایسا آیا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو وہاں عام طور سے مترجمین جو ترجمہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں یاد کیجئے. ایک یاد دہانی ہے، پیغمبر کو یاد دلایا جا رہا ہے اس خاص موقع کو. سمجھ رہے ہیں. اذ تستغیثون ربکم، یاد کیجئے اس وقت کو جب تم سب اپنے پروردگار کو پکار رہے تھے، استغاثہ کر رہے تھے، ڈر اور خوف کی وجہ سے خدا سے درخواست کر رہے تھے کہ ہم یہ مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں، خدایا ہماری مدد کر. اب تیری مدد شامل حال ہوگی تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اللہ یاد دلا رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم سب اپنے پروردگار کو پکار رہے تھے، آواز دے رہے تھے. تستغیثون، استغاثہ کرنا، فریاد کرنا، ٹھیک، درخواست کرنا. یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ لوگ اپنے پروردگار کو آواز دے رہے تھے، خدا سے درخواست کر رہے تھے. فاستجاب لکم، بس اللہ نے تمہاری درخواست کو قبول کیا، اس کا جواب دیا. آواز آئی انی ممدکم، کہ ہم تمہاری مدد کریں گے. بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، 1000 فرشتوں کے ذریعے سے ہم تمہاری نصرت اور مدد کریں گے. 1000 فرشتوں کے ذریعے، جو فرشتے سب بسب ہوں گے، لائن لگائے ہوں گے. مردفین کہا جاتا ہے مولانا ایک دوسرے کے پیچھے ہونا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی فرشتوں کی 1000 کی فوج، کیوں کہہ سکتے ہیں 1000 کی فرشتوں کی فوج کے ذریعے سے ہم تمہاری مدد کریں گے. وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم. وما جعلہ، اور نہیں قرار دیا اللہ نے اسے، کون سی اس نصرت اور مدد کو، الا بشرا، مگر خوشخبری اور بشارت کے طور پر. اللہ نے جب پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھی جب مشکل حالات میں خدا سے مدد کی درخواست کر رہے تھے تو اللہ نے ان کی درخواست قبول کی اور 1000 فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کا وعدہ کیا. تو یہ اللہ نے جو 1000 فرشتوں کے ذریعے سے پیغمبر اور ان کے اصحاب کی مدد کی، تو یہ نصرت الہی نہیں تھی مگر خوشخبری کے طور پہ، اور اس کے ذریعے سے اللہ ان کے دلوں کو مطمئن کرنا چاہتا تھا. کیونکہ پریشان کے دل میں ایک اضطراب تھا، بے چینی تھی کہ کیا ہوگا، دل میں خوف و ہراس تھا. تو یہ نصرت کا وعدہ، یہ مدد کا وعدہ بشارت کے ساتھ ساتھ اطمینان قلب کا ذریعہ بھی تھی، اس لیے تھی کہ اس کے ذریعے سے تمہارے دلوں کو مطمئن کیا جائے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور کوئی مدد نہیں ہے مگر اللہ کے
پاس سے، اللہ کی جانب سے تمہیں جو مدد حاصل ہوئی ہے، جو تمہیں مدد ملی ہے، وہ اللہ کی جانب سے ہی ملی ہے۔ اللہ کی مدد کے علاوہ کوئی اور مدد کرنے والا نہیں ہے، کسی اور کی طرف سے مدد ملنے والی نہیں ہے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ قوت والا اور حکیم ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منه وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اذ یغشیکم النعاس، مولانا غشا یغشا چھا جانا، ٹھیک، نعاس کہتے ہیں کہ معمولی نیند کو، مختصر نیند کو کہتے ہیں نعاس، ٹھیک، معمولی نیند کو کہا جاتا ہے نعاس۔ یاد کیجئے جو غشکم النعاس، اس وقت کو جب مختصر نیند چھا گئی آپ لوگوں کے اوپر، امانۃ من، یہ اللہ کی جانب سے تمہاری امنیت کی خاطر، تمہاری آرامش کی خاطر تھا۔ اللہ نے، چونکہ ظاہر سی بات ہے صبح جنگ لڑنی تھی، اگر رات میں نہ سوتے، رات بھر بیدار رہے ہوتے تو صبح میں جنگ لڑنا بڑا مشکل کام ہوتا۔ رات کی بیداری دن میں جنگ کرنے کے سلسلے میں بہت بڑی رکاوٹ، سستی کا، کاہلی کا سبب بنتی، لیکن خدا کی طرف سے عنایت یہ ہوئی کہ ان کی آنکھوں پر امید غالب ہو گئی، تھوڑا سا یہ سوئے بھی ہوئے ایسے مشکل حالات میں۔ پھر ایسے مشکل حالات میں نیند کسے آتی ہے؟ یہ خدا کا لطف ہی تھا کہ ایسے مشکل حالات میں اللہ نے ان کے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے، ان کی اطمینان کے لیے، آرامش کے لیے اللہ نے ان کی آنکھوں پر نیند کو غالب کر دیا، تھوڑا سا سوئے۔ فَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تم پر آسمان سے بارش نازل کی، بارش بھی آئی تھی، تھوڑا داستان، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کرے، وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کی پلیدگی کو تم سے برطرف کرے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو محکم قرار دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدموں کو ثابت، پائیدار اور مستحکم بنا دے۔ کہ اللہ کی طرف سے یہ جو مدد حاصل ہوئی ہے اور اللہ کی جو عنایتیں ہوئی ہیں جنگ بدر میں پیغمبر اور اصحاب پیغمبر کے اوپر، اللہ ان تمام چیزوں کو گنا رہا اور یاد دلا رہا کہ ہم نے کس کس طریقے سے، کن کن چیزوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کی ہے۔ اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ، یاد کیجئے اس وقت کو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں کو وحی کی کہ انی معکم، کہ بے شک میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ ثابت قدم ہو جائیں۔ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، ان قریب ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، رعب اور دبدبہ، ان قریب ہم کفر اختیار کرنے والوں کے دلوں میں تمہارا خوف
اور تمہارا روب ڈال دیں گے، فَأَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، بس ان کی گردنوں پہ ضرب لگائیے، وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کی گردنوں پہ ضرب لگائیے، اور ان کے ہاتھ اور پیر ناکارہ اور بیکار بنا دیجیے، وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے تمام اعضاء و جوارح، ان کے ہاتھ پیر سب پہ ضرب لگائیے اور سب کو ناکام بنا دیجیے۔ یعنی ہم نے اپنی طرف سے ہر طریقے کی مدد تمہاری کر دی ہے، ہماری مدد تمہارے شامل حال ہو گئی، اب تم کو یہ کرنا ہے، تمہارے دلوں سے خوف نکال دیا، رات میں ہم نے تمہاری آنکھوں پہ نیند غالب کر دی، تاکہ صبح فرحت کے ساتھ، نشاط کے ساتھ بیدار ہو کر کے پھر جنگ لڑو، حوصلے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ۔ 1000 فرشتوں کی فوج ہم نے بھیج دی، بارش نازل کر کے، ٹھیک ہے، جو رات کی تھکان وکان بھی تھی وہ بھی اس کے ذریعے سے دور کر دی، اس سے تمہارے دلوں میں ایک آرامش، ایک اطمینان پیدا ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ دشمنوں کے دلوں میں تمہارا خوف اور رعب بھی ڈال دیا، تم ہمارے ان تمام نصرتوں کے ساتھ آ جاؤ دشمنوں کے مد مقابل، اور اوپر سے ان کی گردنیں کاٹو یا ان کے ہاتھ پاؤں ناکارہ اور بیکام بنا دو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور اس کے پیغمبر سے دشمنی کی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، دشمنی کی اللہ اور اس کے رسول سے۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو وہ جان لے کہ اللہ شدید عقاب اور عذاب دینے والا ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، بس تم لوگ اسے چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور بے شک کافروں کے لیے عذاب نار ہے، دوزخ کا یا آگ کا عذاب ہے۔ یہ ترجمہ ادھر فارسی میں بھی دیا ہوا ہے، میں تو پڑھ دیا گا۔ بخاطر بیاوری، بخاطر بیاوری یعنی یاد کیجیے، بخاطر بیاوری، بخاطر آوردن کسی چیز کو یاد کرنا، بخاطر بیاوری یاد کیجیے، زمانی را اس وقت کو کہ اشدت ناراحتی در میدان بدر، جب میدان بدر میں ناراحتی اور بے چینی کی شدت کی وجہ سے اس پروردگار تان، اپنے پروردگار سے تقاضائے کمک کرتے، مدد کی درخواست کر رہے تھے، وہ تقاضائے شمارہ پذیرفت، اور اس نے تمہاری درخواست کو قبول کیا اور فرمایا من شمارہ با 1000 از فرشتگان، کہ میں تمہاری 1000 فرشتوں کے ذریعے کہ پشت سر ہم فرود میں آئیں، کہ جو صفوں کی صورت میں نیچے اتریں گے، یاری میں کنہ مدد کریں گے۔ بھلے خداوند ان کا تنہا برائے شادی و اطمینان قلب شما قرار داد، لیکن خدا نے اسے صرف تمہارے دلوں کے اطمینان اور تمہارے دلوں کی خوشحالی کے لیے کیا، بدن نہ پیروزی جز از طرف خدا نیست، اللہ کامیابی سوائے خدا کی طرف سے اور کسی کی طرف سے نہیں ہے، بس خدا کی طرف سے۔ خداوند توانا و حکیم ہے، خداوند قدرت والا، طاقتور اور حکیم ہے۔ بخاطر بیاوری یاد کیجیے، ہنگامی راتی خواب سبکی کے مائے آرامش ازنائیے خدا بود، یاد کیجیے اس وقت کو کہ ایک معمولی، ایک ہلکی نیند
خدا کی طرف سے جو تمہارے لیے اطمینان اور آرامش کا سبب تھی، شمارا فرو گرفت، تمہارے اوپر چھا گئی، تمہارے اوپر غالب آ گئی۔ بھی آسمان برائے شما فرو فرستاد، اور آسمان سے تمہارے لیے بارش نازل کی، تابعان، تاکہ اس کے ذریعے شمارا پاک ہو، ان کو پاک و پلیتی شیطان دا، اور شیطان کی پلیتی کو اشما دور سازا، تم سے دور کرے، بدلہائے شمارا محکم، اور تمہارے دلوں کو مضبوط اور محکم، بگامہارا باہن، اور تمہارے قدموں کو اس کے ذریعے سے ثابت قرار دے۔ بخاطر بیاورید، یاد کیجیے، موقعی راکے اس وقت کو کہ پروردگارت بے فرشتگانی وحی کر، جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں کو وحی کی کہ من با شما ہستم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، کسانی را کی ایمان آوردیان ثابت قدم بداری، وہ لوگ جو ایمان لا چکے انہیں ثابت قدم کیجیے، بزودی در دلہائے کافران، ان قریب کافروں کے دلوں میں ترس و وحشت می افغنم، ڈر اور خوف ڈال دیں گے، سربہارا بر بالاتر از گردن، یعنی کہ ضربتیں گردن کے اوپر، یا بر سرہائے دشمنان، یعنی دشمنوں کے سروں پر، فرود آورید، لگائیے، دشمنوں کے سروں پر ضرب لگائیے، بدست و پائے آنہارا، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کو اسکار بے اندازی، بیکام بنا دیجیے، ناکام بنا دیجیے، اسکار انداختن، کسی چیز کو بیکار کر دینا، ٹھیک۔ ان بخاطر آنس کے، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انہا با خدا و پیامبر، ان لوگوں نے خدا اور اس کے پیغمبر کے ساتھ دشمنی برسیدند، دشمنی کی، بہر کس با خدا و پیامبرش دشمنی کند، اور جو شخص بھی خدا اور اس کے نبی کے ساتھ دشمنی کرے گا، کی پر شدیدی می بیند، وہ سخت عذاب دیکھے گا، خداوند شدید العقاب ہے، خداوند سخت سزا دینے والا ہے۔ ان مجازات دنیا را بچشید، یہ دنیا کی عقوبت اور دنیا کی سزا چکھو، برائے کافران مجازات آتش، اور کافروں کے لیے آگ کی سزا، در جہان دیگر، دوسری دنیا میں خواہد وہ ہوگی، تو یہ دنیا میں ہے کہ ابھی تمہیں ذلت اٹھانا ہے، گردنیں کاٹی جائیں گی، ہاتھ پیر تمہاری ہوگی، یہ دنیا کی سزا ہے، اور ابھی آخرت میں آگ کی سزا تمہارے لیے باقی ہے۔ تفسیر در سہائے آموزندے در میدان بدر، میدان بدر میں جو درس ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، جو درس ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں، اب اس کو بیان کریں گے، میدان بدر سے ملنے والے درس عبرت، ٹھیک، چلیں اس کو رہنے دیں انشاءاللہ۔